کبھی آپ نے رات کو خاموش کھلے آسمان اور ستاروں کی طرف دیکھا ہے؟ کیسا عجیب سا گہرا سکون ہوتا ہے نا پوری کائنات میں۔ لیکن ذرا سوچیں، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو کیا واقعی وہی کائناتی سکون اور وہ خاموشی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم کسی بیرونی دنیا کا نہیں بلکہ ایک بہت ہی خاص اپنے ہی اندر کے سفر کا تجزیہ کرنے والے ہیں، یعنی ہماری اپنی ذات اور روح کا سفر۔ اچھا، اس موضوع کی گہرائی میں اترنے سے پہلے ایک کمال کے تضاد پر ذرا غور کریں۔ ہم انسانوں نے آج کیا کچھ نہیں کر لیا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا، ہم سمندروں کی اندھیری ترین گہرائیوں تک پہنچ گئے۔ لیکن اتنی شاندار فتوحات کے باوجود ایک بڑی تلخ سی حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بھی روزانہ اپنے ہی اندر کے غصے، اپنی ضد اور خواہشات سے ہار جاتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصل جنگ، ہماری سب سے بڑی سرحد یہ باہر کی دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بالکل اندر موجود ہے۔ اب اس اندرونی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا قدیم کتابوں اور علم کے خزانوں کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں دو الفاظ بار بار آتے ہیں۔ پہلا ہے تزکیہ، جس کا آسان سا مطلب ہے کسی چیز کو دھو کر صاف کرنا اور اس کی صحیح نشوونما کرنا، اور دوسرا لفظ ہے نفس، یعنی ہماری وہ اندرونی خواہشات، ہمارے جذبات اور وہ چھپی ہوئی شخصیت جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے تزکیہ نفس، مطلب اپنے باطن کو حسد، لالچ، تکبر اور غصے کی اندھیری بیماریوں سے بالکل صاف کر دینا۔ اور اس اندرونی صفائی کی اہمیت کیا ہے؟ اسے قرآن کیسے دیکھتا ہے؟ سورۃ الشمس کی ان آیات پر غور کریں، یہ تو پوری سوچ ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم تو کامیابی کا مطلب بینک بیلنس، بڑا گھر یا دنیاوی طاقت سمجھتے ہیں نا، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کو ناپنے کا کائناتی پیمانہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے باطن کی پاکیزگی۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، بس وہی اصل میں کامیاب ہو گیا، باقی سب تو عارضی ہے۔ تو یہ روحانی سفر ہوتا کیسے ہے؟ مطلب یہ کوئی ایک رات کا جادو تو ہے نہیں، اس کے 3 واضح درجے ہیں۔ سب سے پہلا اور نچلا درجہ ہے نفس امارہ، جو ہمیں اندھیرے اور خود غرضی کی طرف کھینچتا ہے۔ پھر جب انسان اس سے لڑنا شروع کرتا ہے تو وہ دوسرے درجے پر آتا ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ ضمیر ہے جو غلطی ہونے پر ہمیں اندر سے کچوکے لگاتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور ان ساری کشمکش اور تنہائی کے بعد آخر میں وہ مقام آتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یعنی وہ روح جو اپنے خالق کی رضا میں مکمل اور دائمی سکون پا لیتی ہے۔ اور اگر ہم سچی طاقت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات آپ کو حیران کر دے گی۔ ہم عام طور پر طاقتور کسے سمجھتے ہیں؟ جو جسمانی طور پر مضبوط ہو، جو دوسروں کو پچھاڑ دے، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل طاقت کسی کو گرانا نہیں ہے، بلکہ غصے کے طوفان کے وقت خود پر، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ سچ پوچھئے تو خود پر حکمرانی کرنا ہی دنیا کی سب سے بڑی حکمرانی ہے۔ تو اصل مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ اسلام محض کچھ ظاہری رسموں یا عبادتوں کو ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ایک انتہائی پرسکون اور خاموش مسجد کا تصور کریں۔ ظاہری عبادات بہت ضروری اور خوبصورت ہیں، لیکن اگر وہ عبادات ہماری اندر کی دنیا کو، ہمارے رویوں کو تبدیل نہیں کر رہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ کمی ضرور ہے۔ سچا ایمان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہماری سرکش خواہشات روحانی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسلام در حقیقت باطن کے ایک مکمل انقلاب کا نام ہے۔ امام غزالی نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ بس کیا کہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح ہے۔ جیسے لوہے کے آئینے پر زنگ لگ جائے تو اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل ویسے ہی دنیا کی آلودگی اور ہمارے گناہ اس دل کے آئینے پر زنگ چڑھا دیتے ہیں، اور اس زنگ کو کاٹنے، اسے دوبارہ چمکانے کا صرف ایک ہی کیمیکل ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کتنی سیدھی اور صاف سی بات ہے نا؟ غزالی کے اسی فلسفے کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی سب سے بڑی اور خطرناک بیماری کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، بلکہ اس عارضی مادی دنیا کی حد سے زیادہ محبت ہے۔ اور اس بیماری کا پکا اور حتمی علاج کیا ہے؟ صرف اور صرف معرفت الہی، یعنی خدا کی پہچان۔ اور ان کا وہ مشہور قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جس نے اپنی ذات کے رازوں کو جان لیا، اس نے در حقیقت اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس روحانی شفا کو روزمرہ کی زندگی میں پریکٹیکلی حاصل کیسے کیا جائے؟
امام غزالی نے اس کے کچھ بڑے ہی زبردست ٹولز بتائے ہیں۔ گہرے مراقبے اور خاموشی کی عادت ڈالنا، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا، یعنی دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینا، زبان اور دل پر ذکر کو جاری رکھنا، اور سب سے بڑھ کر ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا۔ یہ وہ اوزار ہیں جو دھیرے دھیرے روح کو تراشتے ہیں۔ اس سفر میں اگر ہم عظیم صوفی دانشور ابن عربی کی بات سنیں تو وہ تو سوچ کا ایک بالکل نیا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہمیں خدا سے دور کرنے والی یا حقیقت تک پہنچنے سے روکنے والی کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے۔ ہماری بصیرت پر جو سب سے موٹا پردہ پڑا ہے نا، وہ ہماری اپنی انا ہے، ہمارا اپنا نفس ہے۔ روحانی پاکیزگی دراصل اسی انا اور میں کے پردے کو پھاڑ کر اپنی ذات سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ اور مولانا رومی کی تو کیا ہی بات ہے، ان کی باتیں سیدھی دل میں اترتی ہیں۔ وہ بھی بالکل یہی کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی جن دشمنوں کو تلواریں لے کر باہر تلاش کرتے ہیں نا، وہ تو باہر ہیں ہی نہیں، اصل دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ انسان کا دل تو خدائی نور کا گھر بننے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ہم اپنی انا، ضد اور خواہشات کی دھول اڑا اڑا کر اس نور کو خود ہی دھندلا کر دیتے ہیں۔ رومی کی ہی ایک اور کمال کی بات پر ذرا یہاں ٹھہر کر غور کریں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے نا، ہمت ہارتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن رومی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دل پر لگنے والا زخم اور ندامت کے آنسو دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے غفلت کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور بیداری کا نور اندر آتا ہے، بالکل اس بانسری کی طرح جو اندر سے خالی ہو کر اور چھلنی ہو کر ہی وہ محصور کن اور میٹھی دھن نکالتی ہے۔ چلیں اب اس ساری فلسفی کو اپنی عام زندگی سے جوڑتے ہیں۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو راتوں رات چل جائے، یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے، اور یہ کھڑا ہے چند بہت ہی مضبوط اور پریکٹیکل ستونوں پر: تنہائی کی دعائیں، نماز، ذکر، صبر، توبہ، اور ہاں، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے عملی قدم ہیں جو ہمیں اس کٹھن راستے پر گرنے نہیں دیتے۔ اس ساری بات کا اگر ہم ایک نچوڑ نکالیں تو ہمارے سامنے دو بالکل مختلف راستے آتے ہیں۔ آج کی دنیا کیا کر رہی ہے؟ اس کی پوری انڈسٹری کا زور اس بات پر ہے کہ ہم باہر سے کتنے خوبصورت، کتنے پرفیکٹ اور کتنے کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس اسلام کا سارا فوکس انسان کو اندر سے روشن اور شفاف کرنے پر ہے، کیونکہ اصل دولت، اصل کشش اور سچی آزادی برانڈڈ کپڑوں میں نہیں بلکہ ایک مطمئن اور پاک دل میں چھپی ہے۔ اب آخر میں ایک لمحے کے لیے ذرا اس ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی اور اس کی خاموشی کو محسوس کریں اور پوری ایمانداری سے خود سے ایک سوال پوچھیں۔ اگر ہماری حقیقی آزادی، ہمارا اصل سکون اور ہماری حتمی کامیابی صرف اور صرف ہمارے اپنے باطن کی اصلاح میں ہے، تو پھر ہم سب اس باہر کی دنیا میں پاگلوں کی طرح کن سرابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔